بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم جنس پرستی کیا ہوتی ہے؟ لواطت کس کو کہتے ہیں؟ ہم جنس پرستی کی لعنت کب، کیسے اور کہاں سے شروع ہوئی؟ یہی موضوع ہوگا ہماری آج کی ویڈیو کا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل عاقب وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ مستند دینی، معلوماتی اور سچے اسلامی تاریخی واقعات پر مبنی ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ شکریہ۔ پیارے ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک روز ایک جن سے فرمایا، ابلیس اس وقت کہاں ہے؟ جن نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ کو اس سے کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ جن نے عرض کیا، حضور آپ میرے ساتھ چلیں، مجھے علم ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہوگا۔ چنانچہ جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساتھ لیا اور ایک دریا کے کنارے پر لے گیا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ شیطان ایک تخت لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ ابلیس نے جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی طرف آتے دیکھا تو گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حضور آج کیسے میری طرف تشریف لے آئے؟ کیا حکم ہے میرے لیے؟ آپ نے فرمایا، میں تجھ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ نوع انسانی میں تم سب سے زیادہ کس شخص کو محبوب رکھتے ہو؟ کیونکہ جو تمہارا محبوب ترین ہوگا وہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مبغوض ترین ہوگا۔ اس نے عرض کیا کہ یہ میرے راز کی بات ہے، اگر آپ یہاں نہ تشریف لاتے تو میں اسے ہرگز ظاہر نہ کرتا، لیکن میں مجبوراً عرض کرتا ہوں، میرے محبوب ترین لوگوں میں وہ مرد ہے جو دوسرے مرد کے ساتھ لواطت کرے، اور وہ عورت جو دوسری عورت کے ساتھ برائی کرے۔ ناظرین، لواطت کے معنی اغلام بازی، لونڈے بازی یا ہم جنس کے ساتھ بدفعلی کرنا آیا ہے۔ لواطت کے لیے ایک اور لفظ صدومیت کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس کا معنی ہم جنس پرستی ہے، یعنی ایک مرد دوسرے مرد سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے والی حرکت کرے تو اسے لواطت یا صدومیت کہا جائے گا۔ بعضوں کا خیال ہے کہ بنی نوع انسانی کے آغاز سے لے کر حضرت لوط علیہ السلام کے زمانہ تک اس قبیح ترین عمل کے بارے میں کوئی جانتا تک نہ تھا، بلکہ ایسی سوچ بھی نہیں تھی۔ پھر اچانک یہ عمل کیسے شروع ہو گیا کہ لوگ عورتوں سے نکاح کرنا ہی بھول گئے؟ اس کی شروعات سے متعلق دو روایات مشہور ہیں۔ پہلی یہ کہ شام کے علاقوں میں سدوم اور اس کے آس پاس کے علاقے بہت زرخیز اور سرسبز تھے۔ یہاں ہر قسم کا اناج، جن میں سبزیاں، ترکاریاں اور پھل وغیرہ وافر مقدار میں موجود ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اطراف و اکناف کی بستیوں میں یہ علاقے بہت مشہور اور اہمیت کے حامل تھے، لوگوں کی توجہ کا مرکز تھے۔ لوگ ان علاقوں کی طرف جوک در چوک نقل مکانی کرتے۔ یہ سدومی دوسرے لوگوں کی زیادہ آمد و رفت کی وجہ سے بہت تنگ دل ہوتے، حتیٰ کہ پردیسیوں کو اپنے علاقوں میں آنے سے روکنے کے لیے اجلاس منعقد کرنے لگے۔ جب کوئی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی تو ان کا غصہ انتہا کو چھونے لگا۔ اگلی بار جب اجلاس ہوا تو شیطان بھی ایک بوڑھے شخص کی شکل میں ان کی محفل میں آ بیٹھا اور کہنے لگا، کیا تم باہر کے لوگوں کو یہاں آنے سے روکنا چاہتے ہو؟ سب نے کہا، ہاں، تم بتاؤ کیا تدبیر اختیار کریں؟ شیطان نے کہا، جو لوگ بھی باہر سے آئیں انہیں پکڑ کر ان کے ساتھ لواطت کرو۔ جب دو چار کے ساتھ یہ حرکت کرو گے تو وہ واپس جا کر دوسروں کو بتائیں گے، اور پھر جو بھی اس گندی حرکت کے بارے سنے گا وہ یہاں کا رخ نہیں کرے گا۔ پہلے تو ان لوگوں نے اس گندے فعل سے نفرت کا اظہار کیا، لیکن کچھ عرصہ ہی گزرنے پایا تھا کہ وہ باہر سے آنے والے لوگوں سے بہت زیادہ تنگ ہوئے، حتیٰ کہ لواطت جیسے گھناؤنے جرم میں ملوث ہو گئے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے امرد تلاش کیے۔ امرد اس لڑکے کو کہتے ہیں جس کی ابھی داڑھی بھی نہ نکلی ہو اور نہ ہی داڑھی نکلنے کی عمر کو پہنچا ہو۔
الغرض صدومیوں نے لواطت جس بھی مقصد کے لیے شروع کی تھی، وہ اس گناہ عظیم میں اس قدر ملوث ہو گئے کہ اپنی بیویوں تک کو بھول گئے، حتیٰ کہ نکاح ترک کیے، اور اگر اکا دکا نکاح ہوتے بھی تو وہ صرف غریب لوگ عورتوں سے نکاح کرتے، وہ بھی مجبوری کی حالت میں۔ لواطت کو کس نے شروع کیا؟ اس کے حوالے سے تفسیر روح البیان میں ایک اور روایت نقل ہے کہ سب سے پہلے یہ فعل کرانے والا ابلیس لعین خود تھا، کیونکہ یہ خود قوم لوط کے سامنے حسین و جمیل امرد کی شکل میں آیا تھا اور انہیں اپنی غلیظ حرکتوں کی وجہ سے اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اسے بدفعلی کا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد انہیں اس کام کا ایسا چسکا پڑا کہ جس بے ریش لڑکے کو دیکھتے اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالتے۔ اس عمل کبھی سے وہ دو طرح کے فائدے لے رہے تھے، ایک تو انہوں نے شہوت زنی کی، اور دوسرا وہ لوگ جو ان کی بستیوں کی طرف آتے تھے وہ بھی رک گئے، مگر تب تک یہ قوم لواطت کی عادی ہو چکی تھی۔ قرآن پاک کے مطابق پہلی مرتبہ یہ فعل کم و بیش 4000 سال پہلے کیا گیا، جس کی وجہ سے اس قوم پر آسمان سے پتھر برسائے گئے اور وہ لوگ زمین میں دنسا دیے گئے۔ بدقسمتی سے اس وقت دنیا میں صدومیت یعنی ہم جنس پرستی اب اس سے بھی کہیں زیادہ پائی جاتی ہے۔ نہ صرف غیر مسلم ممالک بلکہ اسلامی ممالک میں بھی اس کام پر کاروبار چلائے جا رہے ہیں، بلکہ جو مرد اور عورتیں اس بیہودہ کام میں ملوث ہیں وہ ایک الگ کمیونٹی میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کمیونٹی کے لوگوں کو خاص ناموں سے بلایا جاتا ہے۔ بے شک یہ خلم کھلا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں کلام پاک میں ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری جان کی قسم، بے شک وہ اپنے نشے میں بٹک رہے ہیں، تو دن نکلتے ہی انہیں چنگاڑ نے آ لیا، تو ہم نے اس بستی کے اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا اور ان پر کنکر پتھر برسائے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں فراست والوں کے لیے، اور بے شک وہ بستی اس راہ پر ہے جو اب تک چلتی ہے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ ناظرین، صدومیت ایک ایسا گندا فعل ہے کہ دوسرے بڑے سے بڑے گناہ کی مرتکب ہونے والی قوموں پر بھی ایسے پتھر نہیں برسائے گئے جیسا کہ قوم سدوم پر۔ اس گناہ عظیم پر علماء فرماتے ہیں کہ جس نے بے ریش کا شہوت سے بوسہ بھی لیا، اس نے گویا اپنی ماں کے ساتھ 70 بار زنا کیا، اور جس نے ماں سے زنا کیا تو اس نے گویا ایک کنواری باکرہ لڑکی سے 70 بار زنا کیا، اور جس نے کنواری یعنی کہ باکرہ لڑکی سے زنا کیا اس نے گویا دوسری 1000 عورتوں سے زنا کیا۔ استغفر اللہ۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں، ہمارے والدین، ہماری اولاد اور ہمارے عزیز و اقربا کو بھی اس گناہ عظیم اور امر لوطی سے اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔